کل میں نے ایک گیلری کا وزٹ کیا. اس گیلری کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی آرٹ گیلری. اچھا، یہ بہت سے لوگوں سے میں نے اس کے بارے میں سنا تھا، لیکن میں اس پہ یقین نہیں کر پا رہا تھا. کئی لوگوں نے آ کے مجھے کہا کہ جی وہاں دنیا کا سب سے بڑا خزانہ جو ہے وہ اینٹیک کا موجود ہے اور قرآن پاک کے اتنی بڑی تعداد ہے. تو میں ہر ایک سے کہتا تھا یار ہاتھ ذرا ہولا رکھو، کیونکہ دنیا میں بڑی بڑی گیلریز موجود ہیں اور وہاں قرآن پاک کے نسخے بھی موجود ہیں. کل ایک صاحب زبردستی مجھے لے گیا کہ نہیں جی میں نے ان سے کہا ہے کہ میں آپ کو لے کے آؤں گا تو آئیں چلیں. تو بہرحال میں چلا گیا. یہ جگہ پہلے میں آپ کو بتاؤں، یہ 12 کو سے ایک سڑک نکلتی ہے رائٹ سائڈ میں، جسے اسمبلی ڈیم روڈ جو ہے، اس کے اوپر آگے چلتے چلے جائیں کوئی 20 کلومیٹر ایسے اندازہ ہے میرا، ہو سکتا ہے کم ہو، اس سے زیادہ نہیں ہے کیونکہ سڑک ذرا خراب سی ہے، لیکن آپ ڈرائیو انجوائے کرتے ہیں بہت اچھا چاروں طرف. تو آخر میں جا کے ایک وہاں ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے زاہد بٹ صاحب. تو یہ زاہد بٹ صاحب کا وہاں جگہ ہے اور کوئی 25-26 ایکڑ کے قریب ان کے پاس وہاں جگہ ہے، جہاں انہوں نے بہت ہی مغلیہ طرز پہ کچھ عمارتیں بنائی ہیں. اور اسی میں ایک جو ہے جگہ بہت ہی خوبصورت سی انہوں نے بنائی ہوئی، جس کا نام انہوں نے رکھا ہے محمد اسلامی آرٹ گیلری. بہرحال ہم وہاں پہنچے، زاہد صاحب کے ساتھ ہم نے ان چیزوں کو دیکھا اور دیکھ کر جو میری حیرت تھی وہ اور بھی بڑھ گئی کہ واقعی جو سنا تھا وہ افسانہ نہیں تھا. وہاں بے شمار اینٹیک ایسے موجود تھے جسے ہم اسلامی کلچر کا حصہ کہہ سکتے ہیں، جو کہ 9th اور 10th سینچری سے لے کر اب تک جدید دور تک کی چیزیں جو ہیں وہاں موجود تھیں. اور 2 حصے انہوں نے آرٹ گیلری کے بنائے ہوئے ہیں. ایک تو ہے جسے وہ کہتے ہیں محمد گیلری اور دوسرے کو کہتے ہیں اللہ گیلری. اچھا، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گیلری ہے اس میں درود لکھے ہوئے، پرانے جو درود لکھے گئے ہاتھ سے لکھے ہوئے آرکائیو، وہ سارے کا سارا موجود ہے. اور جسے وہ کہتے ہیں اللہ گیلری، وہاں جو ہیں وہ قرآن پاک کے نسخے جو ہیں وہ موجود ہیں. جب وہ دکھا رہے تھے تو ان کا جو عشق تھا وہ دیدنی تھا، وہ ہر ایک کے بارے میں اس طرح سے جھوم رہے تھے اور یہ دیکھیں یہ قرآن پاک جو ہے میں نے یہاں سے حاصل کیا. اور ہر جو نسخہ تھا اس کو حاصل کرنے کی پیچھے ایک بڑی زبردست سٹوری تھی، جس سے 2-3 جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جس سے اندازہ ہوگا کہ وہ اچھا. زاہد بٹ صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے سب سے بڑے اینٹیک کے تاجر ہیں، یوں سمجھ لیں. اگر کسی بھی آپ انٹیک کی دکان پہ جائیں اسلام آباد میں کہیں بھی تو ان سے پوچھیں کہ جی زاہد بٹ کو جانتے ہیں، تو وہ زاہد بٹ کو جانتا ہوگا. تو اس کا مجھے اندازہ ہوا کئی بعد میں لوگوں سے ملنے والوں سے بھی، اور کل بھی اور اس سے پہلے بھی. تو وہ انٹیک کا کاروبار کرتے تھے اور انہوں نے جو بھی دولت پیسہ کمایا وہ انٹیک، اور دنیا بھر میں گھومے پھرے. جاپان میں جا کے انہوں نے کاروبار کیا، امریکہ میں کیا، برطانیہ میں کیا، چائنا میں کیا. اور لیکن بتدریج ان کی جو توجہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رہنمائی ان کی ایسی ہوئی کہ انہوں نے اس طرف توجہ دی اور اس کو کاروبار نہیں بنایا. جہاں سے بھی جو نسخہ ملا وہ لا کے انہوں نے دوبارہ نہیں بیچا. اور ایک بات انہوں نے یہ بتائی کہ میں نے جب بھی کسی قرآن پاک کے نسخے کو حاصل کرنا چاہا تو اس میں بارگیننگ نہیں کی. جو کسی نے کہا کہ یہ نسخہ ہے اور مجھے پسند آ گیا تو میں نے کہا ڈن، تو میں نے جو ہے اسے حاصل کر لیا. مثال کے طور پر ان کے پاس جو نادر نسخے موجود ہیں ان میں صحابہ کرام کے لکھے ہوئے، ہاتھوں کے لکھے ہوئے نسخے موجود ہیں. ترکی کے بہت سارے پرانے نسخے موجود ہیں. کشمیر میں سب سے زیادہ کام جو ہے وہ قرآن پاک کا ہاتھ سے لکھنے کا ہوا ہے. تو اس طرح سے بہت سارے نایاب نسخے جو کہ سونے اور چاندی سے اور لکھے گئے ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں. اور سب سے قیمتی نسخہ جو ہے ان کے پاس وہ اورنگزیب عالمگیر کا اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن پاک ہے، جو انہوں نے بتایا کہ ایک بہاولپور کے کوئی صاحب تھے یا اس طرح سے جو کہانی مجھے سنائی انہوں نے، ان کے پاس وہ نسخہ موجود تھا جو چلتا ہوا آ رہا تھا مختلف خاندانی بادشاہوں کی طرف سے اور پھر ان کے پاس پہنچا. تو انہوں نے مجھے دکھایا تو میں نے کہا یار یہ نسخہ مجھے چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ کچھ قیمت لگائی. تو کرتے کرتے جو ہے
آخر ایک دن میں سوچ رہا تھا اچھا یہ کون سا بکے گا، چلو دیکھتے ہیں کتنے کیا کس طرح سے کرتا ہے. تو مجھے کہنے لگا بھی وہ نسخہ آپ نے خریدنا ہے. تو میں نے کہا کہ لینا ہے. تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے 50 لاکھ روپے. میں نے کہا ڈن. اور میرے وہ ایسے کہہ کر تو میں آ گیا. اور لیکن اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ نسخہ آپ کا ہوا، لیکن ایک اور شخص ہے جو مجھے اس سے کی 90 لاکھ روپے آفر کر چکا ہے. اگر وہ کل شام تک نہ آیا تو یہ آپ کا، اگر وہ آ گیا تو پھر اس کا. تو میں کہتا بہت غصے، میں نے پاؤں جو ہے وہ زمین پر دھڑل کر کے مارا اور وہاں سے آپ واپس آ گیا. اور ساری رات کہتا ہے جی میں روتا رہا اور اللہ سے دعا کرتا رہا کہ دیکھیں مجھے یہ نسخہ چاہیے، مجھے یہ نسخہ چاہیے ہر شکل میں. خیر صبح 9 بجے دستک ہوئی جو ہے دروازے پہ، اور وہ شخص جو ہے قرآن پاک کا نسخہ لے کے جو ہے وہاں موجود تھا. اس نے کہا کہ یار یہ آپ کا ہوا اور میں نے آپ کو دیا. لیکن شام کو اس کا فون آیا کہ وہ صاحب جس سے میں نے 90 لاکھ کا سودا کیا تھا وہ بھی آیا ہوا ہے، اور وہ اگر چاہو تو تم اسے دوبارہ اس کو بھیج دو، اس میں سے جو پروفٹ ہوگا اس کو ہم، بلکہ میں کم لے لوں گا تم زیادہ لے لینا. تو میں اس کو آگے، میں نے کہا کہ جی نہیں. اور وہ کہتا ہے جب میں نے اس سے یہ کہا کہ ایک پاکستانی لے گیا ہے تو اس نے بہت برا منہ بنایا کہ ایک پاکستانی قرآن پاک کے 50 لاکھ روپے دے سکتا ہے نا، اٹس ناٹ پاسبل، تم میرے ساتھ کوئی چیٹ کر رہے ہو. تو پھر وہ واپس لایا بھی، اسے مجھ سے ملوایا، جو بھی ہے اس کو یقین دلایا گیا کہ نہیں ایک پاکستانی ایسا موجود ہے جو قرآن پاک کے اس طرح کے قدیم نسخوں کا شیدائی ہے، اور وہ کچھ بھی قیمت جو ہے وہ دینے کو تیار. اس طرح اور بہت سارے اس نے کہتا میں نے UK سے قرآن پاک حاصل کیا، جو کہ وہاں ایرانی ایک بہت ہی پرانے لکھنے والے ہیں جن کا یاقوتی الموسنی کہا جاتا ہے، اور اس کا لکھا ہوا نسخہ آج بھی UK میں 1 ملین پاؤنڈ کے قریب فروخت ہوتا ہے. تو کہنے کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو سامنے دیکھا ایک ایرانی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے. تو میں اٹھ کے اپنے اس ٹیبل پہ چلا گیا. تو اس نے ایسی گفتگو شروع کی میں نے اس سے. تو وہ کہنے لگی کہ آپ کام کیا کرتی ہیں اور واٹ از یور انٹرسٹ. تو میں نے کہا میرا انٹرسٹ جو ہے وہ قرآن پاک کے قدیم نسخوں میں ہے. تو ہیو یو اینی؟ تو وہ کہتی کہ جی ہاں ہمارے پاس ایک بہت ہی قدیم نسخہ ہے یاقوت الموسنی کا، اور یور انٹرسٹ؟ میں کہا جی میں بالکل. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کتنے کا؟ تو کہنے لگی کہ 4,500 پاؤنڈ. میں نے کہا ڈن. اور وہ میرے ساتھ کہتا ہے ایک عراقی ہوتا تھا، اسے میں نے فوراً کہا جاؤ اس کے ساتھ اور نسخہ لیا. وہ گیا، کہتا تھوڑی دیر بھاگا ہوا ہے، کہتا پیسے نکالو جلدی سے جلدی کرو. اس نے میں کہا کیا ہوا؟ اس نے میں نے جلدی سے اس کو وہ 4,500 پاؤنڈ جو تھے اس کو دیے. وہ کہتا بھاگا ہوا گیا اور نسخہ لے کے بھاگا ہوا واپس آ گیا. کہنا کیا ہوا؟ کہنا کہ جب یہ اس کی میں وہاں پہنچا تو اسی وقت ہی ایک شخص کی گاڑی رکی تھی جو خود اس طرح کا کاروبار کرتا ہے، اور وہ تو 1 ملین پاؤنڈ بھی دینے کو تیار تھا اس کو. تو اب ذرا جلدی سے لے کے اس کو بھاگنے کی جہاں سے کوشش کرو. تو خیر جی ہم لے کے جو ہے وہاں سے چلے گئے. وہاں سے اس کو میں نے ایک بیگ میں کہتا رکھا. اس بیگ میں میرے پاس کچھ سونے چاندی کی اور چیزیں بھی تھیں، جس میں ایک سونے کی تصویر بھی تھی. اور اسی وقت مجھے ایک آفر اس کی سمجھو کہ آ بھی گئی اسی قرآن پاک کی کہ اگر آپ 1 ملین پاؤنڈ میں بیچنا چاہیں تو یہ فوراً بک سکتا ہے. میں نے کہا نہیں میں اس کو بیچنا نہیں چاہتا. کہتا اپنے بیگ میں رکھا. ہم ٹرین میں سفر کر رہے تھے. ٹرین میں حالانکہ کہتا میں 2-3 بندے اپنے ساتھ رکھتا تھا جو صرف اس لیے کہ میں کئی چیزیں بھول نہ جاؤں، اور تھوڑا سا باڈی گارڈ کا بھی ساتھ رہتا تھا، اور ایک عراقی تھا میرے ساتھ. وہ بیگ ہم چوری ہو گیا وہاں سے، جس کے اندر وہ ساری چیزیں تھیں. تسبیح کہتا مجھے بڑا افسوس ہوا اس کا، وہ میری والدہ کو میں نے بڑی چاہ سے لے کے دی تھی کہیں سے، وہ سونے کی تسبیح تھی. اور دوسری تو خیر ہم گئے پولیس کے پاس، جا کے ہم نے رپورٹ لکھوائی اور کہا کہ اس طرح سے کریں. کو 2-4 دنوں کے بعد ہمیں پولیس نے بلایا کہ آپ کا بیگ مل گیا ہے. جب ہم گئے تو اس بیگ میں کچھ نہیں تھا. 2 چیزیں موجود تھیں، ایک قرآن پاک کا وہ نسخہ اور ایک خانہ کعبہ کا غلاف تھا. وہ چھوٹا سا ٹکڑا تھا کہتا. تو میں نے وہ اس کو حاصل کیا تھا بڑی مشکل سے. تو وہ دونوں چیزیں موجود تھیں. تو میں نے کہا چلیں جو میرا سرمایہ ہے وہ مجھے مل گیا، اور کوئی بات نہیں، تسبیح یا دوسری سونے چاندی کی چیزیں جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. تو اس طرح سے اس نے بہت ساری چیزیں. ایک دن کہنے لگا کہ مجھے مختلف جگہوں سے خانہ کعبہ کا غلاف کی خواہش پیدا ہوئی میرے دل میں کہ میں یہ حاصل کروں. تو کہیں سے چھوٹا سا ٹکڑا بھی ملتا تھا، وہ کہتے یہ 2 لاکھ کا ہے. 1 انچ کا ٹکڑا بھی ہو تو کہیں 2 لاکھ کا ہے. کوئی کچھ کرے کچھ کرے. میں خیر ایک خواہش دل میں کہتا جی پیدا ہوتی رہی.
ایک دن UK کے ایک ایسے بازار سے گزر رہا تھا، میں دیکھا ایک آدمی جو ہے انہوں نے بیگ رکھا اور کچھ چیزیں اس طرح پھیلانی چاہیں. میں نے دیکھا کہ اس نے ایک غلاف خانہ کعبہ کا ایک بڑا ٹکڑا اس نے یوں اٹھایا اور یوں کر کے زمین پہ پھینکنا چاہا اس کو نا. تو کہتا میں بھاگتا ہوا گیا اور اس کو زمین سے گرنے سے پہلے ہی اٹھا لی. اور میں نے پوچھا کہ کیا نام ہے؟ اس کو کہتا سالم یا سلیم کر کے اس نے کہا. تو کہتا ہی واز جیو. تو اس نے کہا کہ کیا چیز ہے آپ کو پتہ ہے؟ کہتا آئی نو. کیا ہے؟ کہتا خانہ کعبہ کا غلاف ہے، اب میں بیچنا چاہتا ہوں، اس کو لے کے آیا ہے نا. تو عراقی تھا، تو وہاں کہیں سے کرتے ہوئے تو وہ میں نے اس کو دیکھا، پتہ کیا سارا چیزیں. تو وہ خانہ کعبہ کا غلاف تھا جو کہ کافی بڑا ٹکڑا تھا اس کا. اور جو آخری عثمانی خلیفہ گزرے ہیں وہ اس نے یعنی آخری غلاف جو عثمانیوں نے خانہ کعبہ پہ چڑھایا تھا وہ تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کتنے کا؟ اس نے کہا جی اتنے کا. میں نے کہا ڈن، لپیٹو. اور بھی کچھ چیزیں تھیں 2-4 اس سے میں نے لے لی. وہ خانہ کعبہ کا بہت بڑا ٹکڑا جو ہے اس کی آرٹ گیلری میں اس نے بڑا اہتمام سے جو ہے اس کو رکھا ہوا ہے. اسی طرح سے جو عثمانیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک چادر جو ہے کسی آخری کنگ نے اس پہ ڈالی تھی، وہ اس کے پاس جو ہے وہ موجود ہے، جو کہ اس نے کہتا کہ میں نے یہ کوئی 35,000 پاؤنڈ میں جو ہے یہ حاصل کی. اور اس وقت بھی یعنی جب میں خریدی اور جب میں نے اس کی تصویر لندن بھیجی دوبارہ اس کو کنفرم کرنے کے لیے، تو وہاں کوئی ملین پاؤنڈ میں دوبارہ یہ فروخت ہونے کے لیے آفر موجود تھی مجھے کہ جی آپ جو ہے یہ اس کو دوبارہ ہمیں دے دیں. تو لیکن میں نے کہا کہ نہیں. تو اس طرح کی یہ صرف جتنے بھی نسخے اس کے پاس موجود ہیں ہر ایک کے پیچھے ایک سٹوری موجود ہے. مثال کے طور پر چائنا کا اس کے پاس بہت بڑا ذخیرہ تھا قرآن پاک کا. کہنے لگا میں چائنا گیا تو وہاں جو ہیں وہ چائنیز سے ملاقات ہوئی اور ان کے پاس بڑا پرانا ذخیرہ ہاتھ سے لکھے ہوئے سونے چاندی سے اور وہ بڑا. تو میں نے کہا یا اللہ یہ کسی طرح سے مجھے مل جائے. میں نے ان سے پوچھا یہ سارے قرآن پاک جتنے آپ کے پاس ہیں کتنے کے؟ اس نے کہا پاکستانی 1 کروڑ روپے کے. تو میں نے سوچا کہ 1 کروڑ روپیہ کس طرح سے میں کدھر سے لاؤں گا چائنا میں بیٹھا ہوا. رات کہتا ساری رات سوچتا رہا، دعا کرتا رہا کہ کسی طرح سے کوئی بات بن جائے. صبح جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ میرے پاس کچھ چیزیں ہیں ہے نا، جو کوڑ کباڑ تھا کباڑیوں والا آرگنٹیک جسے ہم کہتے ہیں. تو وہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہو؟ تو کہتا اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی ان کے دل میں بات ڈالی، کہنے لگے کہ ہاں وی آر انٹرسٹڈ ان اٹ، لے لو کتنے کا یہ وہ. میں نے کہا یار یہ سب تم لے لو، یہ سب مجھے دے دو ہے نا. تو قرآن پاک کے سارے نسخے کہتا میں نے جو کروڑ روپے مانگ رہے تھے وہ ان سے لے لیے، اور اپنا کوڑ کباڑا تھا جو پاکستان سے ملے گیا تھا انٹیک کے نام پر وہ سارے کا سارا انہوں نے لے لیا. تو ایک اور واقعہ آخری میں اس کو سنا، وہ ایک چھوٹے قرآن پاک بہت ہی حمائل ہم کہتے ہیں اسے، چھوٹے قرآن پاک جو تعویذ کے طور پر استعمال کیے جاتے تھے. پہلے ہمارے ہاں بھی یہاں ہوتے تھے، آج کل تو نہیں ملتے. تو وہ کہتا وہ میری خواہش تھی بڑی کہ میری گیلری میں یا میرے پاس ایک بھی نہیں تھا. تو میں سوچتا کہ یا اللہ کہیں سے ایک تو دلا دے مجھے، ایک تو دلا دے کہیں سے. ایک دن کہتا دبئی میں تھا تو ایک صاحب آ گئے لے کے میرے پاس، تو وہ 2 لے کے آ گئے ہے نا. میں نے پوچھا کتنے کا؟ تو اس نے کوئی $1200 جو ہے اس سے مانگے اس نے. میں نے دونوں لے لیے. کہنے لگا پھر تو ایسے جیسے پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ مجھے ان قرآن پاک کی جائے. اس وقت کہتا 450 چھوٹے قرآن پاک میرے پاس ہیں اور دنیا میں کہیں اتنا بڑا ذکر. تاشکند سے اور روس سے خاص طور پر وہ آئے میرے پاس. کہتا وہاں جب وہ سیکولر ریاستیں ہوتی تھیں تو وہ چھوٹے قرآن پاک رکھتے تھے چھپا کے ہے نا، کہیں تعویذ میں باندھ لیے، کہیں اور طرح سے باندھ لیے، کیونکہ قرآن پاک رکھنے کی اجازت نہیں تھی ان کو. تو وہ سارے کی ساری راستوں سے اس وقت کہتا جی. اور اس نے ایک بہت بڑا سا خوبصورت سا ایک بنایا ہوا تھا پاٹ ہے نا، اٹس ویری بیوٹیفل. اس کے اندر اس نے اس طرح میں سمجھا کہ کچھ پتہ نہیں کچھ راک ٹائپ کوئی چیزیں ہیں کٹی ہوئی یا کیا. تو جب وہ ہم نے دیکھا اس کو تو وہ قرآن پاک تھے. تو کچھ 450 سے زیادہ قرآن پاک جو ہیں چھوٹے، جو بہت چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں، وہ اس کے وہاں موجود ہیں اس کے لیے. اور ایک پہ کہتا میری خواہش ہو کہ میں خود قرآن پاک جو ہے نا دنیا کا سب سے بڑا قرآن پاک میں خود لکھواؤں. تو کہتا پھر میں نے یہاں جو پیتل پہ کام کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں سے رابطہ کیا تو مجھے ایک کام کرنے والا ایسا مل گیا جو حافظ قرآن بھی تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ میرے لیے قرآن پاک لکھ دیں. تو پھر وہ دکھایا اس نے بڑی بڑی پیتل کی پلیٹس ہیں جس کے اوپر ایک پلیٹس پہ ایک پارا جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. دوسرا اس نے کو 30 پلیٹس جو ہے بڑی اس پہ لکھا ہوا پڑھ سکتے ہیں، بڑا لیکن بڑا خوبصورت لکھا ہوا. تو وہ کوئی 10 لاکھ روپیہ
اس کے اوپر اس نے انویسٹ کیا، جس میں سے کچھ 7-8 لاکھ روپیہ اس نے لکھنے والے کو ہی دیا. کہتا حالانکہ میرا اس سے معاہدہ 6 میں ہوا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ کام بہت زیادہ ہے اور بیچارہ لگا ہوا، تو اس طرح 2-2.5 لاکھ روپیہ میں نے اور بھی اس کو دے دیا. تو کوئی 10 لاکھ کے قریب جا کر پھر جو یہ کام ہوا اور جو سارا جو ہے مکمل ہوا. اس طرح سے بے شمار اور چیزیں بادشاہوں کے، اور پورے 10ویں صدی 9ویں صدی کے کشکول جس پہ مختلف آیات لکھی ہوئیں اور جو بادشاہوں نے اپنے اس کے لیے استعمال کیے، یا جو صوفی جو درویش جو ہیں وہ پہن کر مانگا کرتے تھے، اس طرح کی کچھ چیزیں جس سے ان کی اندر کی جو انا تھی وہ ختم کرنے کے لیے ان کو کیا جاتا تھا. سر آپ اتنا اچھا بول رہے ہیں کہ بیچ میں بولنے کو دل نہیں چاہ رہا. پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ گیلری سب لوگوں کے لیے اوپن ہے؟ اچھا، یہ تقریباً سب لوگوں کے لیے اوپن ہے. صحیح. صرف یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے زاہد بٹ صاحب وہ وہاں موجود نہیں ہوتے صبح کے وقت. تو وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی گروپ آتا ہے تو وہ گروپ آئے اور مجھ سے رابطہ کر لے، اور تاکہ میں ایک تو جب وہ یہ سب چیزیں جیسے میں بول رہا ہوں نا، تو اتنا ہی مسلسل وہ شخص 1 گھنٹہ بولتا رہا. اور سر اگر ہم چاہیں ان شخصیت کو، کافی اچھی شخصیت لگی مجھے، تو اگر ہم اپنے اسٹوڈیو میں بلائیں ایسا؟ ہاں نہیں، ہم سے کسی وقت کیونکہ اسلام آباد ہی میں رہتا ہے تو ہم اسے درخواست کریں گے، اور بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے وہ شخص، کیونکہ ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی بہت کتاب کے عاشق لیے رسول میں نے محبت دیکھا، وہ بہت ہی عاشق رسول جسے ہم کہہ سکتے ہیں. اور اس نے اتنی بڑی جگہ، اور جو گیلری ہے اس کے سامنے ایک بہت بڑا پتھر لگا ہوا ہے، بڑا اسٹون یا کہہ رہے پوری راک لگی ہوئی ہے. وہ پتہ نہیں چائنا سے کہاں سے وہ اٹھا کے لایا، جس کے اوپر اس کے اندر قدرتی طور پر اللہ اور محمد لکھا ہوا ہے نا. تو وہ راک اس نے اپنے گیلری کے باہر جو ہے وہ اس پہ لگائی ہوئی ہے. کسی وقت ہم اس طرح کا کوئی اسٹوڈنٹس کے ساتھ پروگرام بنائیں کہ ہم وہاں جا سکیں، اور میری اپنی خواہش تو یہ ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی ڈاکومنٹری جو ہے اس کو، کن چیزوں کو سب کو شوٹ کیا جائے، اس کے بارے میں ہر جو نسخہ ہے اس کی جو سٹوری ہے وہ انہی سے سنی جائے، اور وہاں سے اور ساتھ اس نسخے کو جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے، تو اس کی ویڈیو پوری جو ہے اس کی بن جائے. کیونکہ بے شمار ایسی چیزیں جنہوں نے لوگوں نے ان کی تصویریں بھی نہیں دیکھی ہوں گی، وہ وہاں اوریجنل جو ہیں وہ موجود ہیں. تو ایک تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ ہم کسی وقت یہ بنا دیں. پھر یہ بات ہوئی ان سے، ان کی اپنی خواہش بھی تھی کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آئیں، اور لیکن وہ وہی ہے کہ ایک کوئی گروپ کی شکل میں آئے، 15-20 اسٹوڈنٹ ہوں، تاکہ وہ ایک ہی دفعہ، کیونکہ وہ اس طرح ابھی اس کا انتظام بن نہیں پایا کہ ہر کوئی آئے جائے دیکھ کے چلا جائے، ہے نا. شاید بتدریج اس طرح کا کوئی سسٹم بن جائے کہ پھر لوگ جا سکیں اور اس کو دیکھ سکیں. لیکن فی الحال جو ہے کہ ہم کوئی گروپ دیتے ہیں لوگوں کو، فہرست بناتے ہیں کہ کوئی لوگ جو ہیں اگر وہ انٹرسٹڈ ہوں اس گیلری کو دیکھنے میں، تو پھر ہم سارے لوگ اکٹھے چلے جائیں، زاہد صاحب سے ریکویسٹ کریں اور وہ ہمیں کچھ بتائیں بھی. جلد از جلد یہ پلان بنائیں تاکہ آپ کے ساتھ جائیں. بالکل کرتے ہیں. جزاک اللہ.